کامیاب ہو جاؤں، لیکن مرضی اپنی پہ چل رہا ہے۔ تو جب اپنی مرضی پہ چلتا ہے تو پھر جنت کیسے ملے گی، منزل پہ کیسے پہنچے گا؟ دنیا کے اعتبار سے تو سب سمجھ رہے ہوتے ہیں اس بات کو، لیکن آخرت کے اعتبار سے انسان بڑی غفلت میں، غفلت اس کی رکاوٹ ہے۔ آخرت قبر منزل ہے اور غفلت اس میں رکاوٹ ہے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ کہ غفلت کا مظاہرہ کرنے والا آدمی، اس سے گلہ شکوہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے غفلت برتی، یہ نقصان ہوا، یہ کام خراب ہوا، یہ چیز ایسی ہوئی، اس لیے کہ آپ نے غفلت برتی۔ اب آپ غفلت نہ کرتے تو یوں نہ ہوتا۔ ہر چیز کے اندر غفلت ایک رکاوٹ بنتی ہے، یہ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ مثلا ایک آدمی کہتا ہے کہ آپ نے یار یہ کام کرنا تھا لیکن اس نے کام نہیں کیا، تو یہ کیا کہتا ہے کہ یار بڑی غفلت کی ہے تو نے۔ سیکورٹی گارڈ کھڑا ہے، وہ چوری ہو گئی، پھر کہتا ہے کہ اس وقت کیا کر رہا تھا، اس وقت میں کہیں باہر نکلا تھا، ادھر تھا، ادھر ہوا تھا، آگے ہوا تھا، یوں ہو گیا۔ تو کیا کہتے ہیں، غفلت کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ ہو گیا۔ بچہ کہیں پاس کھڑا ہے اور بچے نے اچانک کسی کنویں میں گر گیا، بچہ اچانک کسی آگ میں ہاتھ ڈال رہا ہے، کچھ کیا، کیا کہتے ہیں، ماں نے غفلت کی، بھائی نے غفلت کی، جو اس کے پاس تھا اس نے غفلت کی، تو یہ نقصان ہو گیا۔ ہمیں یہ نقصان تو سمجھ میں آتا ہے نا، تو یہ باتیں تو سمجھ میں آتی ہے۔ ایک آدمی گاہک آ رہا ہے، کاروباری لیتے اور کھڑا ہوا ہے، وہ کسی اور کام میں لگا ہوا ہے، توجہ نہیں دے رہا، تو ہم کیا کہتے ہیں، تو نے غفلت کی تو یہ خراب ہو گیا۔ اب وہ کوئی چیز بن رہی ہے، اگر مشین پر کوئی کھڑا ہوا چیز بن رہی ہے کوئی، اور وہ ذرا سی غفلت کرتا ہے تو چیز خراب ہو جاتی ہے، کیا کہتے ہیں، غفلت کی تو خراب ہو گئی۔ تو اس غفلت کو تو ہم سمجھتے ہیں، گلے شکوے ہوتے ہیں، بھئی آپ غفلت کر رہے ہیں، آپ کو فلانے ٹائم پہ آتا ہے، یعنی مطلب یہ ہر چیز میں غفلت ایک ایسی چیز ہے جس کو انسان سمجھ سکتا ہے کہ اس غفلت کی وجہ سے یہ خرابی ہو گئی، یعنی قرب تعلق ہے، غفلت کی وجہ سے دور۔ آپ نے مجھے کال نہیں کی، میسج نہیں کیا، یاد نہیں کیا، بڑے غافل ہو۔ غفلت برتی ہے تو تعلق ٹوٹ گیا۔ بیوی غفلت کے شکار کر کے وجہ سے گلے شکوے ہیں، یا آپ تاخیر کرتے ہیں، لیٹ ہو رہے، آتے نہیں ہیں، یہ کام نہیں کیا، ہو گیا، غفلت برتی۔ اسی طریقے سے بچوں کی غفلت، بیوی کی غفلت، شوہر کی غفلت، ہر ایک کی غفلت، یہ سب کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس غفلت کی وجہ سے ہمارے کام خراب ہو رہے، ہمارا نظام متاثر ہو رہا ہے۔ اور جو آدمی چاک چوبند اور ٹھیک ٹھاک چستی سے کام کرتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں یار بڑا مستعدی سے کام کر رہا ہے، بڑا خوش دلی سے کام کر رہا ہے، اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے، اس کے اندر غفلت نہیں۔ اب نہیں ہے تو اس کو انسان کہتا ہے یار سے بڑا اچھا کام کر رہا ہے، ہر چیز سلیقے طریقے اور ڈھنگ کے مطابق ہے، تو اس کے اوپر انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ تو کیا خیال ہے، جب ہم اس غفلت کے نتیجے میں اپنے سامنے ساری چیزوں کو خراب ہوتا دیکھ رہے ہیں، تو غفلت کے نتیجے میں انسان اپنی آخرت خراب کر رہا ہوتا ہے۔ اور غفلت کیسے ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی تو فرمایا وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، تم غافلین میں سے نہ ہو، غفلت نہ کرو۔ اللہ فرماتے وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، تم غافلین میں سے رہو، غفلت نہ کرو۔ جیسے غفلت کرو گے نماز متاثر ہوگی، غفلت کرو گے آپ قرآن سیکھنے کے اندر غفلت کر کے پیچھے رہ جاؤ گے، نہیں سیکھ پاؤ گے۔ غفلت کرو گے آپ کے کام شریعت کے مطابق نہیں ہوگی، غفلت کرو گے آپ کو کسی عمل کا ثواب نہیں مل سکے گا، نیت نہیں ہوگی۔ نیت درست کرنے کے لیے آپ کو چوبند مستعد رہنا پڑتا ہے، سیکھنا پڑتا ہے، کیا نیت کروں، کام خراب ہو رہا ہے، پوچھنا پڑتا ہے۔ اگر یوں ہی غفلت کا مظاہرہ ہوا تو کچھ کام تو کرو گے لیکن ثواب کس طرح ملے گا؟ اپنے گمان میں انسان سمجھتا بڑا اچھا کر رہا ہوں، ثواب ملتا ہے، ثواب کچھ بھی نہیں مل رہا۔ ہمارے روزمرہ کے معمولات میں بہت سارے ایسے کام ہیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس پر نتیجہ اور ثمرہ کچھ نہیں ملتا۔
نتیجہ اور ثمرہ کچھ نہیں ملتا. اس لیے یا تو نیت ٹھیک نہیں ہے، ارادہ ٹھیک نہیں ہے، یا وہ کام طریقے کے مطابق نہیں ہے. جب دنیا کا کوئی کام تھوڑے سے طریقے اور سلیقے کے خلاف ہو جائے، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یار اس کے اوپر ہمیں جو ہے رزلٹ نہیں ملنا، اس لیے کہ طریقے کے خلاف ہے، اس اصول کے خلاف ہے. تو اللہ کے بتائے وہ اصول کے خلاف کر رہے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہے کہ یار یہ تو اصول کے خلاف ہے، اس سے رزلٹ نہیں ملنا، پھر ثواب کیسے ملنا؟ پھر سب ثواب ملنا تو انسان کو پر کیا ملے گا؟ کہ جنت ملے گی، کامیابی ہوگی کیا؟ تو اس غفلت سے ہماری نماز خراب، اس غفلت سے ہمارے تعلقات خراب. دنیا کے خاطر تعلقات بناتے 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 کوشش کر رہے ہیں، لیکن اللہ سے غافل. اللہ کے سامنے جب غفلت کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے. آج بھی انسان تسبیح زبان پر ہے، مرضی اپنی کی ہے، اللہ کی منشا اور مرضی کی نہیں ہے. مثال کے طور پہ ہم جو ہے نا تسبیح پڑھ رہے ہیں، ہم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ، آئی بات سمجھ میں؟ زبان پر درود شریف جاری ہے، آئی بات سمجھ میں؟ سبحان اللہ الحمدللہ جاری ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ جاری ہے. نماز کا اہتمام ہے، چاشت ہے، اشراق ہے، اوابین ہے، پڑھے جا رہے ہیں، قرآن پڑھے جا رہے ہیں، لیکن سارے کے سارے اعمال غفلت میں ہو رہے ہیں، غفلت میں ہو رہے ہیں. جس کے اوپر جو ہے نا غفلت میں بھائی کنیکشن ہی نہیں جوڑا، کس لیے پڑھ رہا ہے یہ؟ ہم پھر کہتے ہیں یار اعمال سے روک رہے، اعمال سے نہیں روک رہے بھائی، احساس دلا رہے ہیں کہ کم از کم خدا کے سامنے دھوکہ تو نہ کرو نا.